هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. یہ الباب جو ہے نا اہل عقل والے، اللہ فرماتا ہے ان عقل والوں کے لیے یہ قرآن جو میں نے بھیجا ہے یہ میرا خط ہے. وہ بھی اس خط کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. ان پڑھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سناؤ جی، ہمیں قرآن سناؤ، ہم اللہ کا خط سننا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ تو بندے کے نام ہے، ہر انسان کے نام ہے یہ اللہ کا پیغام، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگ جان جائیں، لوگوں کو معلومات ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، کوئی دوسرا داتا نہیں، غوث نہیں، مشکل کشا نہیں. فریادوں کو سننے والا غوث الاعظم صرف اللہ ہے، داتا دینے والا صرف اللہ ہے، جولیاں بھرنے والا صرف اللہ ہے، کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا صرف اللہ ہے. لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے جو کتاب میں لکھا یہی حق ہے، جو مسئلہ کتاب میں نہیں ہے وہ حق نہیں ہے، وہ فرقوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. تو یہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں جن کے نام یہ خط لکھا ہے، وہ اس خط کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خط سنائے، اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جب وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ مومن کی کیفیت ہے. منافق کی کیفیت دل پر کوئی اثر نہیں. مومن کی کیفیت دل ڈر گیا، دل کے اندر خوف آ گیا کہ میرے مالک نے کیا قانون بھیجا ہے. فرمایا جب پھر مومنین کے دل ڈر جاتے ہیں. ہم نے چیک کرنا ہے کیا اللہ کی آیات کو سننے کے بعد ہمارے دل ڈرتے ہیں؟ اگر ہمارے دل ڈرتے ہیں تو ہم مومن ہیں. دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر منافق ہے، اثر ہو ہی نہیں رہا. فرمایا جن کے دلوں پر اثر ہوتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اگلا قانون یہ بیان فرمایا جب ہماری آیتیں، میرا قانون پڑھ کر کوئی سناتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں کہ واقعی بھی قرآن میں بڑا سخت قانون آ گیا، بہت اہم موضوع آیا ہے، اللہ نے بڑی ہدایات ہمیں دی ہیں، ہم نے دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمارے مالک نے ہمیں پورا شیڈول زندگی گزارنے کے پورے اصول لکھ دیے ہیں اس کتاب کے اندر. تو وہ پھر اپنا سبق قرآن سے تلاش کرتا ہے کہ مجھ پہ کیا ذمہ داری ہے، مجھ پہ کیا بوجھ اللہ نے ڈالا، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے آنکھیں کیوں دی ہیں، مجھے کان کیوں دیے ہیں، مجھے یہ دماغ کیوں دیا ہے، یہ دل اللہ نے کیوں دیا ہے. پھر اندر سے آواز آتی ہے یہ اس کتاب کے لیے. کتاب کھولتا ہے تو کتاب بھی کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ اس لیے یہ آنکھیں اور کان اور دل دیا ہے تاکہ اس کتاب کو یہ پڑھ لے، سمجھ لے، سن لے، دل سے فیصلہ کروائے اس کتاب میں کیا لکھا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کی کتاب کو سننے کے بعد ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر یہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، چاہے ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے، یہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، اللہ پر ان کا پختہ ایمان ہو جاتا ہے. جس کا پختہ ایمان ہو گیا میرے بھائیوں وہ بڑا کامیاب شخص ہے، اور جس کا کچا ایمان ہے، یقین آتا ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر ابھی دلوں کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا. قرآن نے کہا دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. تو میرے بھائیو، اللہ کی کتاب بیان فرماتی ہے کہ ایمان بڑھ جاتا ہے، دل ڈر جاتے ہیں، اللہ سینے کو کھول دیتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے. اللہ کی آیات کو لینے کے لیے یہ تڑپتا ہے کہ مجھے اللہ کی آیات سنائی جائیں. کافر اور مشرک منافق آیات سے بھاگتا ہے، کہتا مجھے یہ آیتیں نہ سناؤ، یہ بڑی سخت آیتیں ہیں. کیوں؟ آخرت کا فکر ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، آیات کو ماننے والا جنت میں جائے گا، آیت سے اختلاف کرنے والا، آیت کو نہ لینے والا، آیت کو معمولی سمجھنے والا، یہ تو گیا جہنم کی آگ میں. فرمایا انہ لقول فصل، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ قرآن یہ اللہ کے فیصلے ہیں.
वमा हुआ बिलहज़, ये फजूल बातें नहीं हैं। मुनाफिकीन फजूल समझते हैं, मुशरिकीन फजूल समझते हैं, कुफार फजूल समझते हैं, इसलिए तो पढ़ते ही नहीं, इसलिए तो कुरान को देखते ही नहीं, इसलिए तो कुरान के करीब नहीं आते। ये फिरके क्यों नहीं कुरान के करीब आते? ये फजूल समझते हैं कुरानी आयात को। अगर ये यकीनी तौर पर अल्लाह के फैसले समझें कि कुरान के अंदर अल्लाह के फैसले हैं, तो हर आदमी कुरान के साथ चिमट जाए, इसको समझने की कोशिश करे, इसको पढ़ने की कोशिश करे, इसकी गहराई में जाए, इसकी गहराई में जाए ताकि इसे बात समझ आ जाए। तो अल्लाह फरमाता है इस दावत को लेकर उठो और इस दावत को दुनिया वालों तक फिर पहुँचाओ। जब बात समझ आ गई, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं फिर सिखाते हैं। पहले सीखते हैं, सीखने के बाद फिर खामोश हो गए, घर में नहीं बैठ जाते कि जी हमें ईमान का पता चल गया है। भाई पता चल गया, यही पता तो अब लोगों के पास लेकर जाना है। भाई ईमानियात ये हैं, ये ईमानियात की बातें हैं, इनको सुनो और अपने ईमान को खालिस करो, मिलावट से तौबा करो। ये जो कुफ्र शिर्क की मिलावट और रस्मात और बिदात की मिलावट, अल्लाह के दीन के अंदर जो मिलावट हो चुकी है, इसको दूर करो। ये दूर करने वाली जमात ये सच्ची जमात होती है। इसकी पहचान क्या है? ये अल्लाह की किताब के साथ चिमटे होते हैं और फिर किताब से हदायत लेते हैं कि इस किताब में क्या लिखा है।